صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہمارا منعم حقیقی ہے، اس کے انعامات کی بارش ہر وقت ہم پر برس رہی ہے۔ ہم لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ کی سینکڑوں نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو ہرگز شمار نہ کر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے، لیکن آج ہم اس عظیم نعمت کی قدر نہیں کر رہے۔ ہم اپنی ذبح حالی اور معیشت کے گراف کو روز بروز نیچے گرتا ہوا دیکھ کر اس کی اسباب کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہماری نظر اس کے اصل اسباب کی طرف جاتی نہیں۔ میرے نزدیک قرآن و حدیث اور دین اسلام سے دوری ہی اس کی اصل وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ وہ لوگ آپس میں حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تاکید کرتے ہیں۔ نقصان سے بچے رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ احکامات الہیہ پر عمل کرنا اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب اس کے منافع سامنے ہوں۔ آج قرآن و حدیث اور دین اسلام سے دوری کا ایک سبب اس کے عمل کے منافع سے ناواقفیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیں کیونکہ یہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دین اسلام کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔